بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے طلباء اور طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چونکہ کل آپ نے سبق نمبر 21 راجہ جامبو لوچن کا آدھا حصہ پڑھا اور اس کے آدھے حصے کا اعادہ کیا۔ ہم نے یہ پڑھا ہے، لیکن آپ کی یادداشت کے لیے میں یہ دوبارہ پڑھتا ہوں، اعادہ کرتا ہوں اس کا، تاکہ آپ کے ذہن میں اچھی طرح سے رہ جائے۔ اور آدھے حصے کا اعادہ کیا۔ آج ہم دوسرے حصے مذکورہ سبق کے دوسرے حصے کا اعادہ کریں گے، اور آپ صفحہ نمبر 126 نکال کر اور اس کا دوسرا جو پیراگراف ہے اس سے ہم شروع کریں گے۔ آپ نے اپنی اردو کتاب نکالیے اور صفحہ نمبر 126 نکالیے، اور دوسرے اس 126 صفحہ نمبر کے دوسرے پیراگراف کی طرف آپ اچھی طرح سے دیکھ لیجئے، اور یہاں سے ہم شروع کریں گے۔ مجھے پوری امید ہے کہ آپ اچھی طرح سے غور سے سنیں گے اور غور سے پڑھیں گے اور یاد بھی رکھیں گے۔ بچوں، جہاں سے پڑھنا ہے۔ بچوں، اب جموں شہر بہت پھیل چکا ہے۔ یہاں کی آبادی میں بہت اضافہ ہوا ہے۔ یہاں ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی، سبھی مذاہب کے ماننے والے مل جل کر بڑے پیار سے رہتے ہیں۔ یہاں کے مقامی باشندوں کو ڈوگرا کہا جاتا ہے۔ ان کی مادری زبان ڈوگری ہے، لیکن اب گوجری، پہاڑی، پنجابی، کشمیری کے علاوہ اردو اور ہندی بولنے والے بھی یہاں بس گئے ہیں۔ اب جموں میں بہت سارے بازار ہیں جہاں کئی طرح کا کاروبار ہوتا ہے۔ بے شمار اسکولوں اور کالجوں کے علاوہ یہاں یونیورسٹیاں بھی ہیں۔ یہاں ہے لکھا ہے، یہاں ہیں لکھو ادھر۔ اب اس شہر میں چوڑی سڑکیں ہیں جن پر گاڑیوں کی ریل پیل ہے۔ کئی جگہ فلائی اوور ہے، یہ فلائی نہیں ہے، یہ فلائی اوور بھی تعمیر کیے گئے ہیں۔ کئی جگہ فلائی اوور بھی تعمیر کیے گئے ہیں جن سے ٹریفک کی آمد رفت مزید آسان ہو گئی ہے۔ یہاں کی آب و ہوا معتدل ہے۔ یہاں کے لوگ جفاکش تنومند ہیں۔ اس شہر میں اب مندروں کے علاوہ گرجے، مسجدیں اور گرودوارے بھی خاصی تعداد میں ہیں۔ ہوائی اڈہ اور ریلوے اسٹیشن کی سہولت بھی دستیاب و میسر۔ اچھا، میں نے آپ کے لیے جن کو اردو نہیں آتا ہے اسی لیے میں نے یہ پڑھا پہلے، اور کچھ طلبہ جو ہیں سیکشن سی کے، ان میں کچھ لڑکوں کو اردو بھی نہیں آتا ہے، ان کو زیادہ محنت کرنی پڑے گی۔ اچھا، آپ تو نکالو پہلے سے ہی اس دوسرے پیراگراف سے، میں آپ کو سناؤں گا اس کے معنی کیا ہے۔ اور آپ نے کل جامبو لوچن کے متعلق پڑھا، اور یہ کتاب والا لکھتا ہے کہ وہ بہت ہی رحم دل بادشاہ تھا، وہ بہت ہی فیاض آدمی تھا، وہ بہت ہی سخی تھا، اور لوگوں کی آوازاری تو بہت ہی اچھی طرح سے سنتا تھا۔ جس کو کوئی ضرورت ہوتی تھی اس کی ضرورتوں کو وہ پورا کرتا تھا۔ پھر تو شکار کرنے کا وہ بہت شوقین تھا، یہ بھی آپ نے سنا، کل پڑھا آپ نے، شکار کرنے کا شوقین تھا وہ۔ ایک دن وہ شکار کرنے کے نکلا اپنے درباریوں کے ساتھ، کسی جگہ اس کو شکار نہیں ملا، اور پھر تو وہ
آرام کے لیے ایک ٹیلے پر بیٹھ گیا. تو آرام کرنے کے بعد پھر وہ پھر شکار کرنے کے لیے نکلا. تو پھر اس کو ایک تالاب پر نظر پڑی. شکار ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس کو ایک تالاب پر نظر پڑی. تو تالاب پر اس نے ایک واقعہ دیکھ لیا جس سے وہ حیرانی کی بات تھی. آپ بھی سنیے, آپ نے بھی سنا کل کیا تھی وہ تو اس تالاب پر بکری اور ایک شیر اکٹھے پانی پی رہا تھا. وہ حیران رہ گیا, یہ کتنا امن یافتہ تو یہاں زمین ہے, یہاں پر کتنا امن ہے. اور اس نے ایسی جگہ شہر ایسے بسا لیا جس کا نام اس نے جامبو لوچن رکھا, جس کا نام اس نے جامبو رکھا. اور بعد میں آج ہم اس کو جموں کے نام سے پکارتے ہیں. آج آپ یہاں سے پڑھیں گے بچوں, اب جموں شہر بہت پھیل چکا ہے. جو کچھ جموں شہر اس وقت جو تھا, آج وہ ایسا نہیں ہے. وہ بہت ہی پھیل چکا ہے. جموں شہر تو ایک چھوٹا گاؤں جیسا تھا پہلے, جب وہاں تو یہ جامبو لوچن حکومت کرتا تھا. آج وہ بہت بڑا شہر بن گیا ہے. مشرق کی طرف آبادی بڑھ گئی ہے, مغرب کی طرف, جنوب کی طرف اور شمال کی طرف اس کی آبادی بڑھ گئی. بہت بڑا شہر بن گیا ہے. یہاں کی آبادی میں بہت اضافہ ہوا ہے, اور یہاں کی جو آبادی ہے اس میں بہت ہی اضافہ ہوا ہے. اضافہ کو زیادہ ہونا, یہاں تو اس کی آبادی بہت بڑھ گئی ہے. یہ انڈرلائن کرو, اضافہ اس کا مطلب ہے بڑھنا, اضافہ ہونا کو زیادہ ہونا. یہاں کی آبادی اب زیادہ ہو گئی ہے, بڑھ گئی ہے. یہاں کی آبادی اب بڑھ گئی ہے. یہاں ہندو مسلمان, عیسائی, سکھ, عیسائی سبھی مذہب کے ماننے والے مل جل کر بڑے پیار سے رہتے ہیں. وۄنۍ چھِنہٕ اَتہِ ہِندی یوت کینٛہہ, بلکہِ چھِ اَتہِ مُسلمان تہِ روزان, بلکہ اَتہِ سکھ تہِ, عیسائی تہِ, تو سبھی مذاہب کے لوگ وہاں یہاں رہتے ہیں. اور کشمیری بھی یہاں رہتے ہیں. آپ بہت زیادہ کشمیری رہتے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ مصر سربا میں جو نصف کشمیر تو جموں میں رہتا ہے, کیونکہ یہاں تو زیادہ سردی ہوتی ہے, اور اس سردی کو اپنے آپ کو بچانے کے لیے وہ جموں جاتے ہیں. اور بہت لوگوں نے, یہاں کے کشمیر کے لوگوں نے وہاں مکان بنائے ہیں, اور وہ موسمی جو سرما ہوتا ہے وہ انہی مکانوں میں وہاں گزارتے ہیں, اچھی طرح سے اپنی زندگی گزارتے ہیں. یہاں تو زیادہ, اب تو مندروں کے علاوہ یہاں مسجدیں بھی بنے ہیں, یہاں گردوارے بھی بنے ہیں. یہاں تمام جو جہاں جو رہتے ہیں, یہاں پر سکھ رہتے ہیں وغیرہ وغیرہ, گرجے وغیرہ بھی بنائے گئے ہیں. اچھا, اب ہے یہاں کے باشندوں کو یہاں, اور زبان کیا ہے یہاں کے اصلی باشندے جو یہاں پر رہتے ہیں, ان کی زبان ڈوگرا ہے, ڈوگری زبان ہے. ان کی مادری زبان جو ہے وہ ڈوگری زبان ہے. لیکن اب گوجری, پہاڑی, پنجابی, کشمیری کے علاوہ اردو, ہندی بولنے والے بھی بس گئے ہیں. اور یہ تو اب صرف ڈوگرا ہی نہیں رہتے ہیں یہاں پر. پنجاب, گوجری, پہاڑی, پنجابی, کشمیری کے علاوہ اردو اور ہندی بولنے والے بھی یہاں بس گئے ہیں. اور یہ زبانیں جو ہیں, اور ان زبانوں کو بولنے والے یہاں تمام لوگ بس اس وقت ایسے یہ آباد ہیں. یہاں پر لوگ گوجری بھی ہیں, گوجر لوگ بھی یہاں پر رہتے ہیں, پہاڑی لوگ بھی یہاں رہتے ہیں, پنجابی لوگ بھی یہاں رہتے ہیں. کشمیر کے علاوہ اردو, کشمیر کے لوگ بھی یہاں رہتے ہیں. اردو اور ہندی بولنے والے بھی یہاں اب بس گئے ہیں اس شہر میں. اب جموں میں بہت سارے بازار ہیں. وۄنۍ چھِ جیٚمِس منٛز بہت بازار. تِتھ کٔنۍ قدیم زمانے کی طرح یہاں تو بہت ہی یہ چھوٹا گاؤں سا تھا, اب بہت بڑا شہر بن گیا ہے. یہاں بہت بڑے بازار ہیں جہاں کئی طرح کا کاروبار
ہوتا ہے اور بہت قسم کا کاروبار، کئی طرح کا کاروبار ہوتا ہے. لوگ تو ہر قسم کا کاروبار کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، دکانداری کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو یہاں تو بہت طرح کے کاروبار ہوتے ہیں. بے شمار اسکول اور کالجوں کے علاوہ یہاں یونیورسٹیاں بھی ہیں. اچھی کالج تھی، اچھی سکول تھی، اچھی یونیورسٹی تھی. اب اس شہر میں چوڑی چوڑی سڑکیں ہیں. دپان یتھ شہرس مز ونکس واریاہ کھجہِ سڑک، بڑٕ یہ سا یہ اصل پٲٹھۍ سڑکہٕ وڑکہٕ اصل پٲٹھۍ بنامژٕ. کھجہِ سڑکہٕ، زیچھِ سڑکہٕ، میگڈم تمن ترٲیِتھ اچھی طرح سے. لوگ تو بڑے آرام سے گاڑیاں چلاتے ہیں وغیرہ وغیرہ. جن پر گاڑیوں کی ریل پیل ہے، یتھ پہ سڑکن پہ گاڑی ہن اور یون گھن آسان، ریل پیل گو آنا جانا. اور بہت ہی مطلب یہ بزی جو شہر ہے یہ، اس میں تو زیادہ آبادی بھی ہے، گنجان آبادی ہے. اور یہاں تو اب صرف ڈوگرے ہی نہیں بستے، بلکہ باقی لوگ یہاں پر، میں نے پہلے ہی کہا ہے، اس نے بھی لکھا ہے یہ، یہاں پر گوجر بھی بستے ہیں، پہاڑی، پنجابی یہ اور زبان بولنے والے. لہٰذا یہاں ریل پیل زیادہ ہوتا ہے. یہاں آنا جانا، یہاں تو بازار بہت ہی لوگوں سے بھرے پڑے ہوئے ہوتے ہیں. اور کئی جگہ فلاحی تعمیر کیے گئے ہیں. دپان فلائی اوور ہے، یہ فلائی اوور ہے. دپان کُنہِ جائے واریاہن جائن فلائی اوور آمٕتۍ بناونہٕ، جن سے ٹریفک کی آمد رفت مزید آسان ہو گئی ہے. امہِ سۭتۍ کیٛاہ چھُ؟ فلائی اوور سۭتۍ چھُ ٹریفک یہ سا یہ آمد رفت یہ چھُ واریاہ آسان وۄنۍ بنیومُت. آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے لوگ وہاں تو گئے ہوں گے. آپ کے ماں باپ جو مطلب موسم سرما میں ادھر ہی رہتے ہیں، آپ ان کے ساتھ جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں وہاں تو کس طرح سے زیادہ سے ترقی ہوئی ہے. اور دن بہ دن زیادہ ترقی ہو رہی ہے یہاں پر جموں میں. یہاں کی آب و ہوا معتدل ہے. اتھ آب و ہوا تہِ ٹھیک معتدل آسان، تاکہ اگر موسمی گرماس من وچھو، موسمی گرماس من اتہ زیادہ آسان گرم، مگر یہاں کا موسمی سرما میں بہت ہی اچھی آب و ہوا ہوتی ہے. یہاں پر معتدل آب و ہوا ہوتی ہے. یہاں کے لوگ جفاکش اور تنوع مند ہے. یہ لوگ بڑے جفاکش، بڑے زیادہ کام کرنے والے، محنتی جس کو کہتے ہیں. جفاکش کو انڈر کرے گو، محنتی لکھو وہاں پر. تنوع مند تو گو صحت یاب ہوا. تنوع مند کا مطلب ہے صحت یاب، یاد رکھنا چاہیے. جفاکش کا مطلب ہے محنتی اور تنوع مند کا مطلب ہے صحت یاب. یہاں کے لوگ محنتی بھی ہیں اور صحت یاب بھی ہیں. اس شہر میں مندروں کے علاوہ گرجے، مسجدیں اور گردوارے بھی خاصی تعداد میں ہیں. وۄنۍ چھِنہٕ مندرٕے یوت اَتہِ کینٛہہ، اَتہِ چھِ گردوار تہِ، اَتہِ چھِ مسجد تہِ، اَتہِ چھِ باقٕے یہ سا یہ گرجا گھر تہِ یہ سا یمن عیسائیَن ہٕنٛدِ خٲطرٕ آمٕتۍ بناونہٕ. جو عیسائی یہاں رہتے ہیں ان کے لیے گرجا گھر بھی ہیں. ہوائی اڈا اور ریلوے اسٹیشن کی سہولیت بھی دستیاب ہے. یہ ہوائی اڈ تہِ کانٛہہ یژھِ دِلہِ پٮ۪ٹھٕ جوٚم گژھُن تہٕ یکدم چھُ اتٮ۪ن ہوٲیی اڈس پٮ۪ٹھ ہیٚکہِ گٔژھِتھ تہٕ سُہ ہیٚکہِ دِلہِ وٲتِتھ أڑِس گھنٹس منٛز. یِتھَے کٔنۍ ہیٚکہِ کشمیٖر پٮ۪ٹھ جوٚم گٔژھِتھ. ہوٲیی اڈ چھُ اتہِ تہٕ ییٚتہِ تہِ. یا ریلوے سٹیشن چھُ، ریل چھِ اتہِ. أسۍ ہٮ۪کو مثلاً ریلہِ منٛز بڑٕ یہ سا یہ سہوٗلیت بڑٕ آسٲنی سان 2, 3, 4, 5 گھنٹن منٛز اور وٲتِتھ. ییٚمہِ ساتہٕ یہ ریل یہ سا یہ تیار گژھِ. تو یہ تو اس وقت بھی کام ہو رہا ہے اس پر. اور یہ تو بڑے آسانی سے جو یہاں پر جو آمد رفت جو ہے یہاں پر ان کے ریل وغیرہ، ہوائی اڈا وغیرہ، اسٹیشن، یہ بہت ہی آسانی سے اب یہاں اس وقت بھی تعمیر ہو رہے ہیں اور اس وقت بھی دستیاب ہے. ہر جگہ میسر ہے. دستیاب کا مطلب ہے میسر. مجھے پوری امید ہے کہ آپ کے سمجھ میں آیا ہوگا جموں کے متعلق. اور پہلے اس وقت سے جہاں سے یہاں پر جو جان بلوچن حکومت کرتا تھا، اس سے آگے اس مصنف نے لکھا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.